18 رمضان جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 41 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 18 رمضان المبارک جمعے کے دن کو عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمین کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ عظمت اور برکت کے ساتھ جاری و ساری ہے، آج رمضان المبارک کا 18 روزہ اور جمعہ کا دن ہے۔ عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی لی جائے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہر مرد اور عورت کو ہے۔ عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس کے مقرر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اس کے گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تندرستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین الکرام، ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری کی رونق، شام افطار کی رونق، سارا دن بندہ نیکیاں کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں، اپنی زبان سے گناہوں کو کرنے سے بچاتا ہے، اور رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے، صبح سحری کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے سحری کرتا، پھر نماز فجر کے بعد سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، اور اللہ کی تمام نعمت آپ کے سامنے موجود ہونے کے باوجود اجتناب کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے افطاری کا انتظار کرتا ہے اور افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے مہینے کو خلوص نیت کے ساتھ ذکر و اذکار عبادت میں گزارتا ہے۔ آج رمضان کے 18 روزے کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اللہ پاک کے رمضان میں معجزے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے 18 روزے جمعے کے دن آپ لوگ عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح صرف اور صرف ایک بار پڑھے گا۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح اور رب کریم کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا جو طریقہ کار میں بتاؤں گا، آپ نے اسی کے مطابق یہ پڑھنا ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے صحیح طریقے سے مانگتے ہی نہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ پاک سے صحیح طریقے سے مانگنے ہی نہیں آیا۔ ہمیں اللہ پاک سے اچھی نیت کے ساتھ اور پورا بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھروسہ رکھ کے اس سے مانگو گے تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو گے کہ اللہ پاک کیسے معجزے فرمائے گا، اور آپ کے راستے ایسے بنیں گے
کہ آپ کو جس کام سے، جس کاروبار سے، جس کام سے آپ کو 1 روپے کی بھی توقع نہ ہو، اس کام سے آپ کو اللہ پاک اربوں دے گا۔ بس سب سے پہلی یہ بات، آپ نے اللہ پر بھروسہ، اپنے سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔ ساری زندگی آپ کو وہی رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں اور برکتیں چھم چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور جھولیاں پھیلا کر مانگتا لیتا ہے جو شخص بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ رب کی ذات، سات آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کی قدموں میں لاکھوں اور کروڑوں رکھ دیتی ہیں۔ آج رمضان کی 18 تاریخ ہے، جمعہ کا دن۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ عمل بالکل چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں، لیکن یہ جو راتیں ہیں اور یہ جو دن ہیں، جو مہینہ ہے، یہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے جو رحمتوں کا عرصہ تھا، اب وہ گزر گیا۔ آج 18 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ آج رب کی ذات خود فرماتی ہے، رمضان کے مہینے میں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، اس کی ہر دعائیں قبول منظور ہو جاتی ہے اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رمضان کی 18 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے رات 11 بجے جائیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا آپ 18 رمضان کو پورے دن میں کسی بھی وقت، جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت تمام لوگوں کو، تمام بہن بھائیوں کو ہے۔ اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ نے یہ وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ کوئی آپ نے کوانٹٹی ایک ہاتھ اوپر نیچے نہیں رکھنی میری بہنیں، میرے بھائی۔ آپ نے ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ یہ کوانٹٹی اوپر نیچے نہیں رکھنی۔ ایک کوانٹٹی بھی اوپر نیچے ہو گئی تو آپ نے عمل دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے بس وہ پڑھ لیں۔ جن بہن بھائیوں کو کوئی سا بھی نہ آئے تو جو میں بتا رہا ہوں بہت ہی آسان سا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن بہن بھائیوں کو درود ابراہیمی پاک آتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے، جن کو کوئی سا بھی نہ ہے، اور جن پیاری بہنوں کو، جن بھائیوں کو جو سا بھی آئے بس پڑھ لیں۔ جن کو کوئی سا بھی نہ ہے تو میں نے جو بتایا وہ آپ 3 بار پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھ کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے مقصد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے 1 بار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو جان لیجئے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا حل، ہر طرح کی پریشانیاں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھتے ہی کے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 7 حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہو جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح، یہ کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کا درد ہے۔ عرش اعظم پر یہ لکھی ہوئی کلمات ہیں۔ ان کلمات کو عرش اعظم پر لٹکی تسبیح کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو اگر کسی بندے نے 18 رمضان المبارک کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 41 بار پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا سبحان اللہ العظیم، جب اس تسبیح کو پڑھ لے، اب آپ لوگوں نے آخر یا ربنا یا سلام دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلام ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا یا سلام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو، آپ لوگوں کو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ لوگوں یہ کلمات ادا کریں گے، یا ربنا یا سلام، یا ربنا یا سلام، یا ربنا یا سلام، اے میرے مالک سلامتی والے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلام 11 بار پڑھ کر آپ لوگ نے فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو
آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہی 3 بار پڑھ لینا۔ اللہ والو، وظیفے کی اجازت تو عام ہے، چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھ دیں۔